کیا ہوگا اگر انصاف کے کٹہرے میں بادشاہ خود کھڑا ہو؟ کیا قاضی اسے معاف کرے گا؟ عدل کی تلوار ہر گردن پر برابر چلے گی۔ اور جب ایک بوڑھا زخمی کسان قاضی کی عدالت میں رو پڑا تو قاضی نے کہا، اگر ظالم بادشاہ بھی ہو تو انصاف اس کے خلاف بھی ہوگا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ کو بدل دیا۔ یہ کہانی ہے اس وقت کی جب انصاف کو صرف قرآن و سنت سے تولا جاتا تھا۔ بادشاہوں کے تخت بھی عدل کے آگے بے بس ہوتے تھے۔ اس وقت کے لوگ کمزور ضرور تھے مگر حق کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اور اس زمانے میں دو عظیم شخصیات تھیں، ایک طاقتور ظالم بادشاہ سلطان شمس الدین اور دوسرا خدا ترس سچا قاضی عبدالحق۔ عبدالرشید ایک غریب کسان تھا۔ اس کی جھونپڑی سلطنت کے مضافاتی گاؤں میں تھی۔ وہ دن رات محنت کرتا، کبھی بھوکا سوتا، کبھی بیمار بیوی کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کرتا مگر شکر سے لبریز رہتا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جو اس کا سب کچھ تھا۔ ایک دن سلطان شکار پر نکلا۔ راستے میں اس کی نظر عبدالرشید کے کھیت پر پڑی۔ وہ کھیت دریا کے کنارے تھا، خوبصورت ہرا بھرا، اور سلطان کی نگاہ کو بھا گیا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا، یہ زمین اب شاہی ہوگی، اس پر ہمارا قبضہ ہوگا۔ سپاہی اسی دن پہنچے۔ عبدالرشید نے ان کے قدموں میں گر کر کہا، حضور، یہ میرا واحد سہارا ہے، میری بیٹی کی شادی کا خواب اسی فصل سے جاڑا ہے۔ لیکن سپاہی نہ رکے، اسے زمین پر گرایا، کوڑے برسائے اور کھیت پر شاہی جھنڈا گاڑ دیا۔ رات کو عبدالرشید زخمی حالت میں گھر لوٹا۔ اس کی بیوی سمینہ نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے زخم صاف کیے۔ اس نے کہا، ہم ظالموں کا کیا مقابلہ کریں، مگر اللہ کے ولیوں کی عدالت اب بھی کھلی ہے۔ قاضی عبدالحق کے پاس جاؤ، وہ صرف حق کی بات کرتا ہے۔ قاضی عبدالحق ایک نیک سچا اور خوف خدا رکھنے والا شخص تھا۔ درویشوں جیسا لباس، چمکتی آنکھیں اور ماتھے پر سجدوں کا نشان۔ اس کی عدالت میں ہر طبقے کے لوگ آتے اور وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر صرف عدل کرتا۔ سلطان بھی اس سے ڈرتا تھا مگر دل میں بغض رکھتا تھا۔ قاضی کی عدالت میں سادگی تھی، صرف ایک چٹائی، دو کاتب، ایک چراغ اور دیوار پر قرآن کی آیت۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ کسان عدالت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے بولا، حضور، میں مجبور ہوں، کمزور ہوں، لیکن ظالم کے خلاف آواز الفاٹے نہیں آیا ہوں۔ قاضی خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، اگر یہ سچ ہے تو پھر ظالم بادشاہ ہو یا کوئی عام شخص، اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہوگا۔ قاضی نے فوراً سپاہی بھیجے کہ سلطان عدالت میں حاضر ہو۔ محل میں ہلچل مچ گئی۔ وزیر نے کہا، حضور، قاضی نے آپ کو عدالت بلایا ہے۔ سلطان غصے میں آگ بگولا ہو گیا، میں بادشاہ ہوں، کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ وزیر ڈرتے ہوئے بولا، اگر آپ نے انکار کیا تو رعایا عدل سے مایوس ہو جائے گی، آپ کا مقام اللہ کے قانون سے بلند نہیں۔ سلطان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بوجھل قدموں سے عدالت کی طرف روانہ ہوا۔ قاضی عبدالحق نے سلطان کو دیکھ کر بھی اپنی نشست نہ بدلی، نہ سلام کیا۔ پوچھا، سلطان شمس الدین، تم پر ایک کسان کی زمین چھیننے اور اسے زخمی کرنے کا الزام ہے، تم کیا کہتے ہو؟ سلطان نے بات گھمانے کی کوشش کی، یہ زمین شاہی ضروریات کے لیے لی گئی تھی۔ قاضی نے غصے سے کہا، کیا اللہ کے قانون سے بچنے کے لیے یہ بہانہ کافی ہے؟ زمین غصب کی گئی ہے، انصاف ہونا ہے۔ شہادتیں لے گئیں، سپاہی خاموش رہے اور حق ظاہر ہو گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، سلطان، تم نے ظلم کیا، زمین کسان کو واپس دو، اسے دوا، زر اطلافی اور تحریری معافی دو۔ اگر آئندہ ایسا کیا تو تمہیں سلطنت سے معزول کر دیا جائے گا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان کے ماتھے پر پسینہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ قاضی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس نے عدالتی کاغذ پر دستخط کیے اور عبدالرشید سے معافی مانگی۔ عبدالرشید نے زمین واپس پائی، زخم بھرے اور دل سے دعا نکلی، اے اللہ، تیرے قاضیوں کی عمر دراز ہو۔ قاضی عبدالحق نے آخری جملہ کہا، جس قوم کے قاضی بکے نہ ہوں وہاں کے بادشاہ ظلم کرنے سے پہلے کانپتے ہیں۔ عدل اگر زندہ ہو تو طاقتور بھی جھک جاتا ہے، قاضی اگر نڈر ہو تو رعایا کو تحفظ ملتا ہے۔ اللہ کی عدالت سب سے بڑی ہے، وہاں ظالم کبھی بچ نہیں سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسی کہانی ہے جو آپ نے خود سنی ہو یا پڑھی ہو، کوئی سبق آموز واقعہ جو دوسروں تک پہنچنا چاہیے، تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ ہم آپ کی بھیجی گئی کہانی کو اپنی آواز میں ویڈیو کی شکل میں دنیا تک پہنچائیں گے اور آپ کا نام بھی ذکر کریں گے اگر آپ چاہیں۔